السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورۃ البقرہ کی تجوید کا کورس چل رہا ہے۔ ہم پہلے اس میں سارے قواعد جو ہم نے قاعدہ کورس میں ہم نے سارے قواعد سمجھے ہیں، اسی کے مطابق ہم اس پوری آیات میں جتنی آیاتیں ہم سے ہو سکتی ہیں ہم پڑھتے ہیں، اور پھر ان میں ہم آخر میں ہم تجوید کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہماری کون سی آیت ہے جہاں سے ہمیں آج آغاز کرنا ہے۔ آج ہماری آیت نمبر 50 ہے۔ آج ہم آیت نمبر 50 سے آغاز کریں گے۔ پہلے اس کے سارے قواعد سمجھیں گے کہ کون کون سے کلمات میں کتنے قواعد موجود ہیں، پھر اسی ہی کے مطابق ہم لوگ تجوید کریں گے۔ سب سے پہلے یہاں پہ قاف ہے۔ قاف حرف قلقلہ میں سے ہے، اور جب قلقلہ حروف ساکن ہوں ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اس لیے یہاں پہ ہم قلقلہ کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، اور الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے ہم الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پہ را کے پر زبر ہے، اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جیم ہے، جیم حروف اخفا میں سے ہے۔ جب نون ساکن کے بعد جیم آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا، یعنی ہم ناک میں آواز لے جا کر غنہ کر کے ادا کریں گے۔ یہاں پر یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے، یا لین ہے، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ نون کے اوپر کھڑی حرکات ہے، اس کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ میم ساکن کے بعد واو ہے، یہاں پہ اظہار شفوی ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر پھر قاف ہے، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پہ قلقلہ حروف ساکن ہے، اس لیے قلقلہ اس میں خوب ظاہر ہوگا۔ یہاں پر حمزہ کے اوپر کھڑی حرکات ہے، اس لیے اس کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہے، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ نون ساکن سے کے بعد تا ہے، تا حروف اخفا میں سے، یہاں پہ اخفا ہوگا، غنہ کر کے ادا کریں گے۔ میم ساکن کے بعد تا ہے، جہاں پر اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن کے بعد غا ہے، یہاں پہ اخفا ہے، یہاں بھی اخفا کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، اور پھر واو مدہ کے بعد نون ہے، نون کے اوپر زبر ہے، اور جب ہم یہاں پہ کیونکہ ہمیں یہاں پہ وقف تام کی علامت ہے، اور یہاں پہ ہم رکیں گے، ہم وقف کریں گے، اور جب وقف تام کی علامت آ جائے اور اسے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو تو زبر ختم ہو جاتی ہے، اور حروف مدہ چاہے الف مدہ ہو، واو مدہ ہو، یا مدہ ہو، ان کے بعد کوئی بھی حروف ہو اس میں وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے، یعنی بالکل وہ زبر زیر پیش جو بھی ہے، دو پیش اور دو زیر وغیرہ ختم ہو جائیں، تو وہاں پر مد عارض ہوگا، اور اس کو 1، 2 یا 3 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پر کھڑی حرکات ہے، اس کو بھی ایک الف کھینچیں گے۔ دال ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اور قلقلہ حروف جب ساکن ہو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ یہاں بھی قلقلہ خوب ظاہر ہوگا کیونکہ یہ ساکن الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک کریں گے۔ واو سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، یہاں پر کھڑی حرکات ہے۔ کھڑی حرکات حروف مدہ قائم مقام ہوتا ہے، کھڑا زر ہے، بس کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے جب بھی کھڑا زبر آ جائے گا اس کے بعد دیکھیں گے کہ حمزہ اگر دوسرے کلمے میں ہے، موسیٰ علیحدہ کلمہ ہے، اربعین علیحدہ کلمہ ہے، اور حمزہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت لگ جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اور جب حمزہ دوسرے کلمے میں اربعین میں ہے، موسیٰ کے ساتھ نہیں مل رہا، اربعین کے ساتھ مل رہا ہے، تو وہاں پر مد منفصل ہوگی، اور یہاں پہ 2.5 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ را ساکنہ سے پہلے زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے، یہاں پر یا لین ہوگا، اور حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ تنوین کی 2 زبر ہے، 2 تنوین کے بعد سا ہے، سا حروف اخفا میں سے ہے، اور جب تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوگا، یعنی ہم غنہ کر کے ادا کریں گے۔ میم مشدد ہے، میم کے اوپر شد ہے، جس حرف کے اوپر شد ہو اسے مشدد حرف کہتے ہیں، اور میم کے اوپر جب شد آ جاتی ہے اسے مشدد میم کہہ دیتے ہیں، اور میم مشدد ہو تو میم مشدد میں ہمیشہ غنہ کر کے ادا کریں گے۔ یہاں پر جیم ہے، جیم پھر حروف قلقلہ میں سے، یہاں پہ پھر ساکن ہے، اس لیے قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ نون ساکن کے بعد با ہے، اگر نون ساکن ہو اور اس کے بعد با حرف آ جائے تو وہاں پہ اقلاب ہوگا، یعنی نون کو میم سے بدل کر ادا کریں گے، اس لیے یہاں پہ من بعدی نہیں پڑھیں گے، میم پڑھیں گے۔ یہ جو چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے، اس میم کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے، نون کو ختم کر دیں گے، نون لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے بعد با ہے، با حروف یہاں پہ اقلاب ہوگا، اس لیے میم بعدی پڑھیں گے، من نہیں پڑھیں گے۔ دھا کے نیچے کھڑا زیر ہے، یہ اس کو بھی ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ نون ساکن بعد تا ہے، حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا۔ میم ساکن بعد غا ہے، یہ اظہار شفوی ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ، اور پھر زبر ہے، زبر کو ختم کر دیں گے، اور مد عارض ہے کیونکہ کوئی حرف وقف کی وجہ سے یہاں پہ سکون عارضی ہے، وقف کی وجہ سے عارض ہو گیا، کیونکہ یہ عارضی سکون ہے تو مد عارض ہوگا۔
यहाँ पे मीम मुशद्दद है, फिर ऊना करेंगे, वाव साकिन से पहले ज़बर है, वाव लीन होगा, बगैर खिंचे पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद है और अलिफ से पहले बारीक हर्फ है, अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद काफ है, हुरूफ इक्फ़ा में से, इसलिए यहाँ पे इक्फ़ा होगा। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम है, अगर मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो वहाँ पे इदगाम शफ़वी होगा, यानी इस मीम को इस मीम के अंदर डाल कर अदा करेंगे, इसलिए आनकुम मीन नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि अक्सर पढ़ा, अगर लिखने में जिस तरह लिखा हुआ है तो देखने में आएगा कि आकुम मीम यूँ पढ़ना था, लेकिन हम पढ़ेंगे आकुम, एक ही मीम बना देंगे, इसलिए मीम को मीम में मदगम करना, इदगाम करना, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर डाल देना, उसको कहते हैं इदगाम। फिर है मीम साकिन, नून साकिन के बाद बा है, यहाँ पे इकलाब होगा। यहाँ पर खड़ी हरकत है, इसको एक में दर खींच कर अदा करेंगे। मीम साकिन के बाद ता है, यहाँ पे इज़हार शफ़ी होगा, वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा है और इससे पहले बारीक हर्फ है, सॉरी यहाँ पे नून की कोई हर्फ वक्फ की वजह से साकिन हो रहा है तो यहाँ पे इस मद्दे आरिज़ होगा। यहाँ पे खड़ी हरकत, अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद है और अलिफ से पहले बारीक हर्फ है, इसलिए अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद है, खड़ी यहाँ पे खड़ी हरकत है, यहाँ पर वाव साकिन से पहले पेश है, इसलिए रा को पूर पढ़ेंगे, एक ही कल्मे में मौजूद है। मीम साकिन के बाद ता है, इज़हार शफ़वी होगा और वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद है और वक्फ़ ताम की वजह से यहाँ पे ज़बर ख़त्म हो जाएगी और ये हर्फ साकिन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मद्दे आरिज़ लगेगा। इसको 1, 2 या 3 अलिफ की मिक़दार खींच कर अदा करेंगे। तो आइए अब इसकी तजवीद करते हैं, जिस इन सारे कवाइद के मुताबिक जो कवाइद हमने इसमें समझे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अंजयनाकुम वअग़रक़ना आला फ़िरऔन वअंतुम तंज़ुरून। वइज़ वाअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही वअंतुम ज़ालिमून। ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. 'Shadaqallahul 'Azim.